بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، معاشرتی اور سماجی زندگی میں حسن اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اہمیت کسی بھی عمل کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی تعلیم اور اس کی دعوت و تبلیغ کو اپنی بعثت کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں حیات انسانی میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کروں اور اسے کمال اور عروج پر پہنچاؤں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور بیگانوں کے ساتھ حسن اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ اخلاق اعلیٰ درجے پر ہیں۔ سامعین کرام، قرآن و حدیث میں متعدد مقامات ایسے ہیں جن میں کسی مقام میں حسن اخلاق کی تاکید کی گئی ہے تو کسی مقام میں با اخلاق شخص کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ اعراف میں اے پیغمبر معافی کو اختیار کیجئے، بھلی باتوں کا حکم کیجئے اور جاہلوں کی طرف دھیان نہ دیجئے۔ سورہ لقمان میں کہ تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ سورہ آل عمران میں جو لوگ غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہے اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ نور میں ہے کہ مومنوں کو چاہیے وہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ نیز جب ہم حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں بھی جا بجا حسن اخلاق کا ذکر ملتا ہے تو کسی حدیث میں ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور کسی میں ہے کہ تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، اور کسی میں ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے۔ محترم سامعین، حسن اخلاق و عظیم جوہر ہے جس کے ذریعے معاشرے میں آپسی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، پیار و محبت، عفو درگزر، رفق و نرمی اور توافق و ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ حسن اخلاقی کے ذریعے آپسی اختلاف و انتشار، باہمی چکلش و رنجش، نفرت و بوجھ، بڑی سے بڑی عداوت و دشمنی، بغض و کینہ اور ہر طرح کے اختلافات دور کیے جاتے ہیں۔ حسن اخلاق در حقیقت انسان کا زیور اور اس کا حسن خوبصورتی ہے۔ حسن اخلاقی کے ذریعے اجتماعی و انفرادی زندگیوں میں توازن اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے۔ حسن اخلاق اور حسن سلوک انسانی زندگی کا قیمتی سرمایہ اور عظیم اثاثہ ہے۔ اسی وجہ سے با اخلاق انسان خالق اور مخلوق دونوں کی نگاہوں میں محبوب اور منظور نظر ہوتا ہے۔ معزز رفقائے کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے با حیا تھے کہ اپنی نظریں کسی دوسرے کے چہرے پر نہیں جماتے تھے، خود ہی اپنا نال مبارک سی لیتے، کپڑوں میں پیمند خود ہی لگا لیا کرتے، گھریلو کام کاج میں بیویوں کا تعاون فرماتے، غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، خواہ دودھ کا ایک گھونٹ یا خرگوش کی ران ہی کیوں نہ ہو۔ باندیوں اور مسکینوں کی حاجت روائی میں تکبر نہیں فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کی دعوت قبول فرماتے، بیماروں کی عیادت کرتے، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء کے ساتھ بیٹھتے، مسکینوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، مزاح فرماتے لیکن سچ بولتے، ہنستے لیکن قہقہ نہ لگاتے، بااخلاق لوگوں کی عزت کرتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے، کسی کو حقیر نہ جانتے اور نہ ہی کسی پر برتری اختیار فرماتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام محاسن اور خوبیاں جمع کر دی تھی۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نام لیوا اور ان کے حقیقی عاشق ہیں تو ہم پر لازم ہے ہم اپنے اخلاق و کردار کو خوب سنوارے اور نکھارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں بلند اخلاق والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔